اور باقی یہ کہ آپ جاب کے حوالے سے آپ بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ فطرت میں ہے گھر میں بیٹھنا اور قسمت میں ہے گھر سے نکلنا، تو بہت زبردست آپ نے امتزاج بیان کیا ہے۔ ایک ایسا تضاد ہے کہ گھر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، اور جب وہ اللہ نے گھر سے نکلنا لکھ دیا ہے، تو اب آدمی کرے کیا؟ دو جو ہے وہ کہتا ہے کشتیوں کے اندر سوار ہو گیا ہے، نہ ادھر جاتا نہ ادھر جاتا ہے، اور جیسے آپ بتاتی جاب پہ جاتی ہوں تو دل جو ہے گھر میں اٹکا رہتا ہے۔ اصل میں تو عورت کی فطرت تو اللہ نے اوورال بنائی یہی ہے، وقرنا فی بیوتکن، قرآن میں اللہ نے کہا کہ گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں میں ٹھہری رہو، تو ظاہر ہے کہ فطرت بنائی ایسی ہے تبھی تو یہ حکم دیا ہے۔ اگر فطرت الگ ہوتی اور حکم الگ ہوتا تو یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے، ایسی تکلیف اللہ ڈالتا ہے کہ جو تکلیف جو اس کا کوئی حل نہیں ہے، تو ایسا اللہ کرتا نہیں ہے۔ لہذا فطرت عورت کی یہی ہے کہ گھر کے اندر ٹک کے جو ہے وہ بیٹھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ضروریات انسان کو کھینچتی ہیں تو انسان طبیعت کے اوپر عقل کو غالب کر لیتا ہے، لہذا عقلیت کے مطابق چلتا ہے، طبیعت کے مطابق نہیں چل پاتا۔ جو عورتیں گھروں سے باہر جابے کرتی ہیں، سینکڑوں عورتیں ہوں گی جن کا جی چاہتا ہو گھر میں بیٹھی رہیں، میاں کما کے لائے، اور یہی فطرت اللہ نے انسان کی بنائی ہے۔ لیکن ضروریات جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کی طبیعت جو ہے وہ اس کی عقلیت سے مغلوب ہو جاتی ہے، اور عقل یہ کہتی باہر نکلیں گے کوئی کسب معاش ہوگا، پیسے بنائیں گی، بل پے کریں گے، میاں بیوی مل کے کمائیں گے تو امریکہ یورپ میں گزارا ہوگا۔ تو یہ عقلیت کو طبیعت پہ غالب کر کے لوگ جابے کرتے ہیں، ورنہ واقعی ہر عورت کی فطرت تو اللہ نے یہ بنائی ہے کہ گھر میں قرار پکڑے اور گھر میں بیٹھیں، اور شوہر یہ کما کے لائے، یا ماں باپ ہیں تو ماں باپ جی اپنی اولاد کا نانفقہ پورا کریں۔ اب رہا کہ اب آپ کیا کریں، اس کے لیے بہترین حل وہی ہے جو میرے دادا پیر قطب العالم برکت الاسد حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی مہاجر مدنی قدس سرو فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنی کوئی تجویز نہ رکھیں، تفویض کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ یہ تجویز ہے کہ جی چاہتا میں گھر میں رہوں باہر نہ نکلوں، یا اگر ایسی صورت ہے کہ نہیں میں باہر نکلوں گھر میں نہ بیٹھوں۔ بعض عورتیں ایسی ہیں وہ کہتے ہیں ہم آؤٹ گوئنگ ہیں، یعنی آج کی زبان میں کہتے ہیں ہم تو بڑی آؤٹ گوئنگ ہے، گھر میں تو ٹک ہی نہیں سکتی، ہمیں تو باہر جانا ضروری ہے، تو وہ آؤٹ گوئنگ ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ تو فرمایا کہ اب آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ میں تجویز میری کوئی نہیں ہے، نہ گھر میں بیٹھنا میری تجویز ہے، نہ گھر سے نکلنا میری تجویز ہے، میں تفویض کی کیفیت سپرد کرتی ہوں، اپنے آپ کو سپرد کرتی ہوں۔ ظاہر ہے کہ دو وقت کی روٹی کی میں محتاج ہوں، رزق کے تیرے خزانے ان کے میں محتاج ہوں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جو تو رزق مجھ پہ اتارے گا یا اللہ میں اس کی محتاج ہوں، تو یہ ہوں۔ اور تفویض، اب آپ میرے لیے کیا فیصلہ کرتے، لیکن رزق چاہیے مجھے، کشادہ رزق چاہیے، باعزت رزق چاہیے، گھر میں بٹھا کے دے یا گھر سے نکال کے دے، لیکن مجھے باعزت رزق چاہیے، میری اپنی کوئی تجویز نہیں ہے، میں تفویض کی کیفیت اختیار کر کے تیرے سپرد کرتی ہوں معاملے کو۔ آپ یہ دعائیں کرنا شروع کر دیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی رحمت اور رافت سے آپ کی طبیعت کو دیکھ کے، آپ کی کیفیات اور اندر کی جو چاہت اس کو دیکھ کے فیصلہ کر دے گا۔ ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھے رزق کا فیصلہ ہو جائے، ایسی کوئی جاب مل جائے، ایسی کوئی احوال پیدا ہو جائے، گھر میں کشادہ رزق مل رہا ہے، یا باہر جا رہے ہیں تو باہر کشادہ رزق آپ کو مل جائے۔ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ $800-900 کے اندر ہی گھوم رہی ہوں، باہر بھی جاتی ہوں، طبیعت کے خلاف بھی کرتی ہوں، پھر بھی ملتے اتنے ہی ہیں، ٹھیک؟ تو تفویض کا راستہ اختیار کریں اور اللہ سے ہر وقت یہی کہیں کہ اللہ میری اپنی کوئی تجویز اور طبیعت نہیں ہے، جو تیرا منشا اور مشیت ہوگی اس مشیت کے مطابق آپ میرے لیے خیر اور خوشحالی کا فیصلہ کر دیں۔ تو حضرت شیخ فرماتے ہیں یہ دعائیں شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالی آٹومیٹکلی خود ہی آپ کو اس راستے پہ لگا دے گا اور آپ کو اپنی منزل مل جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔